بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ خیبر پختونخوا کی تحصیل حویلیوں کے چیئرمین عاطف خان جدون راکٹ لانچر حملے میں 8 ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق عاطف خان جدون کی گاڑی کو حویلیوں کے قریب لنگرا میں نشانہ بنایا گیا اور ان کی گاڑی پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ راکٹ لانچر حملے کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی اور عاطف خان جدون سمیت گاڑی میں موجود 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا لگتا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ خیال رہے کہ عاطف خان جدون آزاد حیثیت میں الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان کا جلسہ 22 مارچ کے بجائے 23 مارچ کو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات میں جلسے کی تاریخ پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی اب 23 مارچ کو جلسے کی درخواست دے گی۔ حکومت نے ابھی تک 22 مارچ کو جلسے کی اجازت نہیں دی۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ جلسے کے انتظامات کے لیے کم از کم 3 دن درکار ہوں گے۔ اجازت نہ ملنے کے باعث اب 22 مارچ کو جلسے کا انعقاد ممکن نہیں۔ سرکاری نوکری کے خواہشمند افراد کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق مقابلے کے خصوصی امتحان کے لیے عمر کی بالائی حد 35 سال تک کرنے اور امیدواروں کے لیے 4 چانس کی سہولت سے مستفید ہونے کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں آج تک توسیع کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اس خصوصی رعایت سے مستفید ہونے والوں میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سے اقلیتوں جبکہ خیبر پختونخوا سے خواتین مستفید ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان، دیہی اور سابق قبائلی اضلاع سے عام امیدوار بھی اس خصوصی رعایت سے مستفید ہو سکیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ وزیراعظم ہاؤس میں حکومتی اتحادیوں کا اجلاس ہوا جس میں مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے مشاورت کی گئی جبکہ ملکی سیاسی صورتحال، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر بھی غور کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی نے ملاقات ہوئی جس میں چودھری پرویز الہی نے عمران خان کی رہائش گاہ پر پولیس آپریشن کی ایک مرتبہ پھر بھرپور مذمت کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، قانونی اور عدالتی معاملات پر بات چیت کی گئی جبکہ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پولیس کے زمان پارک میں کیے گئے ظالمانہ آپریشن کی مذمت بھی کی۔ اس موقع پر مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آپ کے گھر کا گیٹ توڑنا غیر قانونی تھا۔ کارکنان پر شیلنگ اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال انتہائی افسوسناک عمل تھا۔ ملاقات میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے جبکہ حکومت انتقامی کارروائیوں میں اندھی ہو چکی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا شیڈول مسترد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ کراچی کا میئر پیپل پارٹی کا ہو لیکن جلد کراچی میں جیالہ میئر ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کے نام پر دھوکہ چل رہا تھا۔ عوام کا پیسہ اسپتالوں کے بجائے نجی انشورنس کمپنیوں کو مل رہا تھا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ہی الیکشن کمیشن نے سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کا شیڈول ہائی کورٹ میں بھی جمع کروا دیا ہے جس کے مطابق 18 اپریل کو سندھ میں 93 سیٹوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منصوبے کی لاگت 23 ارب روپے ہے۔ 5 سال کا منصوبہ ہے۔ ہم پیسے دیں گے مگر اسے جلدی بننا ہے۔